نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما قطعتم من لينة او تركتموها قائمة على اصولها فبإذن الله پر 28 سورہ حشر رکوع 1 آیت نمبر 5 ما قطعتم من لینۃ، لفظ لینا کھجور کے ہر درخت یا عجوہ کے علاوہ باقی درختوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ بنو نذیر کے کھجور کے باغات تھے، اور جب بنو نذیر قلعہ میں بند ہو گئے تو بعض صحابہ کرام نے ان لوگوں پر رعب ڈالنے کے لیے ان کے چند کھجوروں کو کاٹ ڈالا، چند کھجوروں کو جلا کر ختم کر دیا، اور بعض دیگر صحابہ کرام نے یہ خیال کیا کہ انشاءاللہ العظیم فتح ہمارے مقدر ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور یہ باغات، یہ درخت یہ مسلمانوں کے ہاتھ ہی آئیں گے، تو کیوں ان کو ضائع کیا جائے۔ لیکن ان درختوں کے کاٹنے سے فرق نہیں پڑتا، یہ مال غنیمت میں یا فے میں ہمیں ہی ملیں گے، لہذا کاٹنے سے گریز کیا جائے۔ یہ ایک رائے کا اختلاف تھا جو صحابہ کرام کے آپس میں گفتگو ہو رہی تھی، اور جن حضرات نے کچھ درخت کاٹ دیے تھے، جلا دیے تھے، ان کو فکر لاحق ہوئی کہ شاید ہم نے کوئی گناہ کر دیا، مسلمانوں کو ملنے والا مال غنیمت یا مال فے وہ ضائع کر دیا، اور ہم نے مسلمانوں کے معال کے اعتبار سے، مستقبل کے حوالے سے ان کے مال و دولت کو نقصان پہنچایا، ضائع کر دیا۔ تو اس پر آیات کریمہ نازل ہوئی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن دونوں فریق کے دونوں عمل کو، جس نے درختوں کا کاٹا ہے، جس نے نہیں کاٹا ہے، جس نے جلایا ہے، جس نے نہیں جلایا ہے، دونوں کا عمل اپنی جگہ پر درست ہے، دونوں کو بِإِذْنِ اللہ میں داخل کر کے حکم الہی کی تعمیل قرار دی۔ آیات مذکورہ میں ان درختوں کے کاٹنے، جلانے یا ان کو باقی چھوڑنے کے دونوں مختلف عملوں کو بِإِذْنِ اللہ فرمایا، حالانکہ قرآن کریم کی کسی آیت میں بھی دونوں کے حوالے سے کوئی بھی حکم نازل نہیں ہے، کوئی بھی حکم مذکور نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ دونوں حضرات نے جو عمل کیا وہ اپنے اجتہاد سے کیا۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی ہو، مگر قرآن کریم نے اس اجازت کو، جو کہ ایک حدیث تھی، اذن اللہ قرار دے کر واضح کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین کی طرف سے تشریع احکام کا اختیار ہے، اور جو حکم رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم جاری فرماتے ہیں وہ اللہ ہی کے حکم میں داخل ہے، تعمیل اس کی ضروری ہے، اور قطع من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تو گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل امت کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ دوسرا اہم اصول آیات کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ جو لوگ اجتہاد شرعی کی صلاحیت، استعداد کوالٹی رکھتے ہیں، اگر ان کا اجتہاد کسی مسئلے میں مختلف ہو جائے، ایک فریق جائز قرار دے، دوسرا فریق ناجائز قرار دے، تو عند اللہ دونوں حکم درست ہے، جائز ہے،
ان میں سے کسی ایک کے عمل کو گناہ یا معصیت آپ نہیں کہہ سکتے، اور نہ ایسی اجتہادی ملکہ رکھنے والوں کو آپ نہی عن المنکر پر کا جو قانون ہے وہ ان پر جاری کر سکتے ہیں، کیونکہ ان میں ایک طرف بھی منکر شرعی نہیں ہے۔ وعلی کل حال صحابہ کرام کے مابین اختلاف رائے یقیناً قابل احترام، اور اختلاف رائے ویسی بھی قابل احترام ہوتی ہے، لیکن صحابہ کرام کی جو اختلاف رائے تھی یقیناً وہ قابل مصلحت تھی۔ باغات کو، درختوں کو چھوڑنا بھی ایک نوع کامیابی ہے، اور درختوں کو کاٹنا بھی مسلمانوں کی آثار غلبہ ہے۔ کفار کو غیظ میں ڈالنا اور یہ حکمت پر ہونے کی وجہ سے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور علت یہ بتائی وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، درختوں کے کاٹنے جلانے کے عمل کے توجیہ کا بیان، علت کا بیان ہے کہ ان صحابہ کرام کا عمل فساد میں داخل نہیں ہے، بلکہ کفار کو ذلیل کرنا، رسوا کرنا مقصود تھا، اسلام کا غلبہ مقصود تھا، جو کہ موجب ثواب ہے۔ فقہ مسئلہ تو یہ ہے، مجموعی طور پر بات کر رہا ہوں، کہ حالت جنگ میں کفار کے گھروں کو منہدم کرنا، جلانا، اس طرح درختوں کو، باغات کو جلانا، برباد کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس حوالے سے فقہا کا اختلاف ضرور ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بحالت جنگ ان سب کاموں کو جائز قرار دیتے ہیں، کیونکہ جنگ میں بہت سارے ناجائز کام جائز ہو جاتے ہیں۔ جنگ جو ہے جہاد، یہ جہاد حسن بھی لغیرہ ہی ہوتا ہے، حسن بھی نفسی ہی نہیں ہوتا، جہاد لغیرہ ہی حسن ہوتا ہے۔ ویسے جہاد میں بذات خود نقصانات ہوتے ہیں، مال و جان کے نقصانات ہوتے ہیں، لیکن چونکہ جہاد حسن لغیر اللہ ہے اور غیریت کا تقاضا ہے اعلاء کلمت اللہ، اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام، اور اس حوالے سے دین اسلام کے علمبردار مجاہدین جو بھی کارروائی کرے، جلائے، برائے یا گھروں کو منہدم کرے، اس کی جواز ہے۔ لیکن علامہ کمال الدین ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جواز اس وقت ہے کہ کفار جو ہے، کفار پر غلبہ پانا مشکل ہو، مسلمانوں کا فتح جو ہے، مسلمانوں کو فتح اور غلبہ کا یقیناً گمان ہو، تو یہ سب کام منہدم کرنا، باغات جلانا، یہ سب تب جائز ہے کہ اس سے کفار کی طاقت کو اور شوکت کو جو ہے وہ توڑنا مقصود ہوتا ہے۔ جیسا سرچاری کی جنگ ہے، گوریلا جنگ ہے، اس میں پل کو اڑانا ہوتا ہے، راستوں کو بند کرنا ہوتا ہے، لیکن یہ تو اچھی بات تو نہیں ہے۔ لیکن کفار مشرکین کے غیظ و غضب کو، اس کے حکمت عملی کو، جنگی حکمت عملی کو توڑنا اور اپنے ایک جنگی حکمت عملی بنانا، یہ جنگ کے حصے ہوتے ہیں۔ ما قطعتم من لینۃ، جو تم نے کاٹ ڈالی، من لینۃ کھجور کے درخت، او ترکتموہا یا تم نے ان کو چھوڑ دیا ہے، قائمۃ کڑا، علی اصولہا اپنے جڑوں پر، فباذن اللہ تو وہ ہوتا اللہ کے حکم سے، ولیخزی الفاسقین تاکہ رسوا کرے نافرمانوں۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع